موجود ہے نبی کریم علیہ السلام کے اتنے آنسو بہے آنکھوں سے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. حضرت طلحہ فرماتے میں نے دیکھا کہ سرکار کا سینہ مبارک جو ہے ایک کپڑا قمیص مبارک جو پہنا ہوا تھا وہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. فرماتے میرے دل میں خیال پیدا ہوا, میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں طلحہ میں رو رہا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے رونے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا طلحہ میں نے کبھی کسی کو رونے سے منع نہیں کیا, کبھی بھی کسی کو رونے سے منع نہیں کیا. یہ آنسو تو جذبہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے, اور جسے اپنے دل کے ٹکڑوں پر رحم نہیں آتا اس پر تو خدا کو بھی رحم نہیں آتا. یہ وضاحت بھی فرما دی کہ صبر آنسو بہانے کے خلاف نہیں ہے. صبر یہ اور صبر کی کیفیت جو ہے وہ اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ کوئی بندہ آنسو بھی نہ بہائے, بلکہ صبر یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر واویلا کرے تو یہ صبر نہیں ہے. شکوہ کرے خدا سے کہ تو نے مجھ سے نعمت کیوں چھینی تو یہ صبر کے خلاف بات ہے. یا اس کیفیت میں وہ انسان اپنے عقل و حواس گم کر بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسی کوئی باتیں کہہ جائے یا جبر کے اور قدر کے معاملے میں ایسے الفاظ بولے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے خلاف ہو تو یہ شکوہ ہے. ماتم کرے, سیاپا کرے, چہرہ پیٹے, کپڑے پھاڑے. کیوں؟ ہمارے آقا و مولا ساری کائنات کے آقا و والی جناب محمد الرسول اللہ جب آپ کا وصال گرامی قریب تھا تو آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا اور فرمایا فاطمہ میرا وصال قریب ہے, میں ابھی دنیا سے جاؤں گا, اور جب تم مجھے اس حال میں دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ نہ بولوں نہ دیکھوں تمہاری طرف, اس حال میں مجھے دیکھو تو میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ لا تخمشی علی وجہا ولا ترخی علی شعرا ولا تنادی بالویل ولا تقیمی علی نائحتا. اپنے بال نہ کھولنا, اپنا چہرہ نہ پیٹنا, اور واویلا نہ کرنا, اور کوئی نوحہ اور سیاپا نہ کرنا, بلکہ فاطمہ میں تم سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ نہ نوحہ خود کرنا نہ کسی نوحہ کرنے والی کو میں محمد کے گھر میں داخل بھی نہ ہونے دینا. حضرت خاتون جنت جب یہ سنا تو بہت درد آیا, بہت تکلیف میں ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ جب مجھے شدت سے تکلیف ہو آپ کے فراق اور ہجر کی تو میں کیا کہوں؟ فرمایا فاطمہ دل جب درد میں آتا ہے نا کسی کے تو اس کی علامت صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں بولنا شروع کرتی ہیں. جو خدا کے بندے ہوتے ہیں وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے, ان کی آنکھیں بولتی ہیں اور آنکھوں کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ کیفیت ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا اسی طرح خاموش بیٹھی رہی. تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ روتی تھی. جب بولی بہت دیر کے بعد سرکار کو جب بقیع شریف میں جب آپ کے قبر انور کے سپرد کر کے صحابہ واپس آئے نا تو قریب سے حضرت انس بن مالک گزرے. حدیث صحیح میں آتا ہے کہ دیر سے بولی, بس اتنا لفظ کہا انس بن مالک مجھے ہاتھ تو وہ دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ پر مٹی پھینکی, قبر انور پر تم نے مٹی ڈالی ہے, وہ ہاتھ دکھاؤ کس طرح تم نے پھینکی. انس بن مالک کی بھی چیخیں نکل گئی. یہ کیفیت ہوتی ہے اور ہم لوگ تلقین بھی کرتے ہیں اس لیے کہ ذمہ داری ہے. مگر کچھ لمحات زندگی میں ایسے آتے ہیں اپنے پیاروں کے جن کے ساتھ دل میں محبت ہوتی ہے, پھر بڑے بڑے عالموں کو جو تلقینیں کرتے ہیں لوگوں کو, ان سے پوچھا جائے کہ آج تمہیں کیا ہوا, تم تو لوگوں کو بتاتے تھے,
لیکن یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، اور اس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت بھی فرمائی، ہاں شکوے سے منع فرمائے، اور یہ اللہ کے محبوبوں کی شان نہیں ہوتی۔ حضور کو جتنا صدمہ ہوا ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم علیہ السلام کو، اس سے بڑھ کے کس کو صدمہ ہوا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اور کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، سرکار کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا نا، اور کافر ادھر کھڑے کہتے تھے کہ آپ تو ابتر ہو گئے، یہی بیٹا تھا یہ گیا، اور تو بیٹا کوئی نہیں تھا آپ کا زندہ۔ ایک طرف دشمن تھے، وہ کہیں آپ ابتر ہیں، اور بظاہر نسل کے چلنے کا تو یہی ذریعہ ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں رہا۔ اس ساری کیفیت میں بھی سرکار کی زبان اقدس سے اتنا لفظ بولا آپ نے حضرت ابراہیم کو مخاطب۔ آخری مرتبہ جب چہرہ دیکھا نا تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ہم تیرے فراق میں پریشان ہیں، حزن میں ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں اس بات کو۔ اور ایسے موقع پر دیکھا جاتا ہے، دیکھو آپ حضرات بھی جانتے ہیں، ہم بھی حضرت صاحب کی بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جب دل کو لگے نا، ایک ہوتا ہے عام روٹین کی صورتحال میں بندہ کسی کی تعریف بھی کرے یا کسی کو کہے کہ بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی پھر ایسے موقع پر نظر آتا ہے کہ بڑا ہے۔ اس میں تو تسنع نہیں ہو سکتا نا، بڑے بڑے بادشاہ جو ہوتے ہیں، بادشاہ وہ بھی سر پیٹ بیٹھتے ہیں، سب لوگوں سے تو کہتے نہیں تھے، بس ان کا بھی اپنا ایک انداز ہے۔ 2-3 دفعہ مجھے کہا کہ ضبط مشکل ہے مجھ سے، اور کچھ نہیں کہا۔ میں کہتی ہوتا ہے مشکل، ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کا مرضی مولا از ہما اولا، جنا دکھاں تے دل بر راضی، سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ یہ کیفیت انہیں حاصل ہوتی ہے، وہ راضی بر رضا ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن۔ یہ کیفیات وہ ہوتی ہیں کہ ہر بندہ سمجھتا ہے۔ میں نے خود یہ صدمہ دیکھا، میرا بچہ فوت ہو گیا تو والدہ والد فوت ہوئے، میرے بھی ہوئے، آپ لوگوں نے بھی یہ مناظر دیکھے بھی اور ان کے منزلوں سے گزرے ہیں۔ ظاہر ہے جن کے معاشرت میں ہے انسان، ماں باپ بہن بھائی، تو سب کے یہ منظر وہ دیکھتا ہے بندہ، لیکن ایک آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ قلبی اس کے جو تعلق ہوتا ہے، تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، وہ مرضی مولا کو ہمہ وقت ترجیح دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، اور اپنے قلب میں اپنے دماغ میں اسی چیز کو بساتا ہے۔ اصحاب قبلہ پہلی جو کیفیات زندگی میں کئی سالوں سے ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کو دیکھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، لیکن یہ صدمے کی کیفیت بھی ہم نے یہاں دیکھی۔ اولاد سے جو محبت ہے انہیں، وہ فطری بھی ہے، سب ماں باپ جتنے بھی ہیں سب کو ہوتی ہے، اور ان کو جیسا کہ پیر کوثر شاہ صاحب کا بھی آپ نے کلام سنا، بھائی ان کے گلستان میں بڑی دیر سے باہر آئی، یہ ایک خاص بات ہوتی ہے۔ اور ایسے دور میں جو ہوتا ہے بزرگ والد جو ہوتا ہے، بچوں کی بہت زیادہ دل میں اس کے ایک فطری طور پر کشش ہوتی ہے۔ ایسے دور میں پھر صدمے کو محسوس کرنا یہ انسانی فطرت ہے، پھر اس کو شریعت کی اپنے محبوب کی اداؤں کے دائرے میں رکھنا، اپنے صدمے کو، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ یہ بھی ایک ان کی زندگی کا بڑا پن ہے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انہیں بہت بے شمار نعمتوں سے مالا مال کی، اور یہ قدرت کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو، اس میں دوری نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، سرکار کا جب بیٹا لیا گیا، آپ کوئی کہے جی کسی کی نعمت کا زوال، چلے جانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ خدا سے دور ہوتا ہے، نہ، بہت اچھی۔ ہمارے آقا کے بیٹے جب گئے
ان سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ہمارے بزرگ ایک آدمی کو تلقین کر رہے تھے، کو 3 بچیاں ہو گئی اس کی، تو